قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کنتم خیر امۃ اخرجت للناس صدق اللہ العظیم۔ مل کر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک کا ورد کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین محترم، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، یعنی دنیا کی ساری امتوں میں اللہ نے بہترین امت ہمیں بنایا ہے۔ اچھا، ہمیں کیوں بنایا ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو سارے نبیوں کا سردار، تو اس امت کو ساری امت کا سردار بنا دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا، یعنی سارے نبیوں کی نبوت حضور پر ختم ہو گئی۔ یہ وہ معنی ہے کہ جو آپ سب کو پتہ ہے کہ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو ہلکا ہلکا جو ہے وہ اجالا ہونا شروع ہوتا ہے، اندھیرے جو ہے وہ چھٹ رہے ہوتے ہیں، اجالا جو ہے وہ آہستہ آہستہ نمودار ہو رہا ہوتا ہے۔ جب ہم فجر کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں تو کافی حد تک روشنی ہو چکی ہوتی ہے، لیکن سورج ابھی تک نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ پھر جب سورج نکل جاتا ہے تو اس کی روشنی جیسے ہی آنا شروع ہوتی ہے، ساری چراغیں جو ہے وہ بجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر کوئی سورج کی روشنی کے سامنے اپنی چراغ جلا بھی لے تو اس چراغ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ سورج کی روشنی اتنی ہے کہ اس چراغ جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو اپنے اپنے زمانے کے اندر بھیجا، اور جب حضور آئے نا تو انوار نبوت اور رسالت کے وہ حضور سورج ہیں کہ جب حضور کا سورج روشن ہوا تو پھر سارے نبیوں کی جو ہے وہ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرما دی، جس کو اعلیٰ حضرت یوں بیان فرمایا کہ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ کہ جب ہمارے نبی وہ شمع لے کر آ گئے کہ جس شمع کے سامنے ساری چراغیں جو ہے وہ بجھ گئیں، اس وجہ سے اللہ نے ہمیں جو ہے وہ کیا فرمایا؟ ساری امت کا سردار، بہترین امت۔ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اب اس کو قاعدہ سمجھیں۔ قرآن کا یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز آپ کو معلوم ہے، اس معلوم کے ذریعے سے وہ چیز آپ معلوم کر لیں جو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ہمارے لیے ایک مثال بنائی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ یہ ہماری زندگی ہے جس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سب کس چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ چار چیزیں نا، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وجود کو بنا دیا۔ اب انسان ایک دن مر جائے گا۔ موت اور زندگی یہ ہے کیا چیز؟ اصل میں ہم سب کے سب دو چیزوں سے مل کر بنے، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ اللہ نے مٹی سے ہم سب کے جسم کو بنایا، لیکن ہمارے اندر روح نہیں تھی۔ پھر اللہ نے جیسے ہی ہمارے اندر روح پھونکی، ہم جیتے جاگتے انسان بن گئے۔ یہ زندگی ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ ہمارے جسم سے اس روح کو نکال لے گا، وہ موت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ موت کا مطلب یہ کہ ختم ہو گیا سب کچھ، ایسا نہیں ہے۔ موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ موت اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے جسم میں جو روح ہے، اللہ نے اس روح کو نکال لیا ہے، اور وہ روح جو ہے مکمل طور پر آپ کے جسم سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال ایک تعلق جو ہے وہ اس کا قائم رہتا ہے۔ روح چلی جاتی ہے لیکن اس کا اور جسم کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ وہ تعلق کیسا ہوتا ہے؟ جبھی تو عذاب قبر ہے، جسم پر ہے لیکن روح کو اس کی خبر ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اگر روح اور جسم کا تعلق ہی نہ ہو تو پھر عذاب قبر کا معنی کیا ہے؟ پھر قبر پہ عذاب کس کو ہو رہا ہے؟ اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں آپ کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو نیند ہوتی ہے نا، وہ آدھی موت ہوتی ہے۔ ہماری روح جو ہے وہ ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے۔ ایسے ہی کہ جیسے مردہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ اب اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ رات خواب میں جو ہے وہ گھبرا رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا،
لیکن اس کی روح کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو، کچھ معاملہ ہو رہا ہے، وہ گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا نا کچھ تعلق رہتا ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ خواب کے اندر ہیں اور خواب میں آپ کو کوئی غم ملا، اس کی وجہ سے آپ کو آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو بندہ جب اٹھتا ہے نا تو دیکھتا ہے کہ آنسو بھی موجود ہیں۔ تو روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے۔ بعض لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، اللہ ایسا خواب ہم سب کو عطا فرما دے کہ ہماری روح جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو پاؤں سے کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کا پاؤں جو ہے وہ طواف کر رہا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر روح اور جسم دونوں ہے، بندہ یہاں پہ سو رہا ہوتا ہے۔ بس اوقات لوگ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے سامنے دعا کر رہے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر یہ کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو ان کو لذت بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ کچھ کھایا ہے، لیکن کچھ کھایا نہیں ہوتا۔ یہ روح کا معاملہ ہوتا ہے کہ روح وہاں تک گئی، بہرحال جسم سے ایک تعلق تو رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہوں گے، رات کو چونک کے اٹھ جاتے ہوں گے۔ وہ چونک کے کیوں اٹھتے ہیں؟ اصل میں ان کی روح نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور چھوٹا بچہ جب برداشت نہیں کر سکتا تو وہ اچانک چیخیں مار کے جب اٹھتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے، اور مائیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ اس وقت کچھ نہیں کرنا، آپ نے اول آخر درود شریف پڑھ کر اس پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دینا، اس کی حفاظت ہوگی۔ تو یہ جو میں بتا رہا تھا جسم اور روح کا تعلق جو ہے وہ قائم ہے، یہ جب تک قائم ہے ہماری زندگی ہے، جس دن یہ ختم ہو، یہ جو نکل گئی نا تو اس دن موت ہے۔ لیکن جب ہم قبر میں جائیں گے تو یہ بالکل نہیں، بلکہ ایک تعلق وہاں پر بھی رہے گا۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے جسم کے اندر تمہاری روح کو دوبارہ لوٹا دیں گے۔ قرآن کریم کی آیت سماعت فرمائے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس، اللہ لوگوں کو موت دیتا ہے، حین موتہا، جب ان کے موت کا وقت قریب آتا ہے، واللتی لم تمت فی منامہا، اور وہ لوگ کہ جو سو رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر ان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کی روح کو اللہ وہیں پر روک لیتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو رات سوئے پھر صبح اٹھے ہی نہیں، اور جن کی زندگی ہوتی ہے تو اللہ دوبارہ ان کی روح کو دوبارہ صبح کے وقت لوٹا دیتا ہے، اور کچھ عرصے تک وہ مزید زندہ رہتے ہیں، بہرحال روح تو دوبارہ واپس لے لی جائے گی۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ ہماری جو نیند ہوتی ہے وہ آدھی موت ہوتی ہے، تو ہماری روح نکلتی صحیح ہے، اگر زندگی ہو تو اللہ لوٹا دیتا ہے، اور اگر نہیں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ روح کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ بندہ ہمارے سامنے رات سوتا ہے پھر صبح اٹھتا نہیں۔ میں نے ایک دفعہ جمعے میں آپ کو ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ہمارے ہی علاقے کی ایک خاتون تھی کہ وہ بیچ میں کوئی نفل روزے کا دن تھا، سب نے نفل روزہ رکھا تھا، انہوں نے بھی رکھا، ظہر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد بندہ تھک جاتا ہے روزے میں، تو انہوں نے قرآن اٹھا کے رکھا بھی نہیں، جائے نماز بھی وہیں بچھا ہوا ہے، وہ لیٹ گئی اور اپنی بیٹی سے کہا کہ تھوڑے دیر میں عصر میں اٹھا دینا، تو بیٹی نے کہا اٹھا دیں گے۔ تو عصر کی نماز کا جیسے ہی وقت آیا اٹھانا شروع کیا تو وہ واپس نہیں ہے، اور بیٹی نے کہا کہ ہمیں ایسا لگا کہ والدہ سوئیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہاں تو بندہ موجود تھا نا تو روح واپس آ گئی، لیکن جو بندہ مر گیا ایسے مرا کہ سیلاب کے اندر اس کا جسم کہاں گیا پتہ ہی نہیں چلا، سمندر میں ڈوب گیا، اس کے جسم کا کیا ہوا، گل سڑ گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ تو دیکھیں تدفین تو ہم ایک جگہ پر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ جب قیامت کا وقت آئے گا نا، جیسے اللہ روح کو لوٹائے گا نا ویسے جسم کو بھی لوٹا دے گا، ایسے ہی لوٹا دے گا کہ ہم سب بنے کیسے ہیں، مختلف چیزوں سے مل کے بنے ہیں، تو اللہ نے ان مختلف چیزوں کو ہم تک کیسے پہنچایا۔ دنیا کی مثال تو میں بعد میں دوں گا، پہلے ماں کے پیٹ میں آ جائیں کہ ماں کے پیٹ میں آپ کو غذا کی ضرورت تھی جس سے آپ 9 مہینے پروان چڑھتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت آپ کی غذا کا بندوبست یہ کیا کہ آپ کے ناف کے ذریعے سے ماں کے خون کو آپ کے جسم میں منتقل کرتا رہا۔ آپ کھا تو سکتے نہیں تھے، اور اللہ اس وقت یہ جو ناف سے خون جا رہا ہوتا ہے یہ منہ سے کیوں نہیں جاتا؟ اس وجہ سے نہیں جاتا کہ اللہ نے منہ کو پاکیزہ بنایا ہے، اور جب پاکیزہ بنایا ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں سے صرف پاکیزہ اور حلال چیزیں ہی چاہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول پاک چیزیں کھائیں، نیک اعمال کریں۔
تو جو پاک چیزیں کھاتا ہے اس سے نیک اعمال صادر ہوتے ہیں، اور جو گندی ناپاک چیزیں کھاتا ہے تو اس سے پھر نیک اعمال صادر نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے راستہ بدل دیا، جسم میں غذائیت تو پہنچائی، لیکن چونکہ خون کو منہ سے نہیں پہنچا سکتے تھے، اس نے ناف کے ذریعے سے پہنچا دیا۔ جب آپ باہر آئے تو اب ہمیں کتنی ساری چیزیں چاہیے ہوتی، کتنی پروٹین چاہیے، کتنی غذا چاہیے، کتنی چیزیں چاہیے، اب وہ مختلف جگہوں پر پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نے ان کو آپ کے سامنے دسترخوان میں لا کھڑا کر دیا۔ پھر کوئی چیز ایسی ہے نا جو ہم گھن کھاتے ہیں لیکن ہے ہمارے لیے بہتر، اللہ نے بہت سارے کیڑے مکوڑے ایسے پیدا کیے ہیں کہ جس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، لیکن ہم براہ راست اس کو نہیں کھا سکتے۔ اللہ نے راستہ بدل دیا کہ ان کو جانوروں کی غذا بنائی، اس جانور سے وہ جو فائدے مند چیز تھی نا اس کا گوشت بنا دیا، اور جب ہم گوشت کھاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہماری باڈی میں پہنچ جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے کتنا مہربان ہے کہ اس نے دنیا بھر کی چیزوں کو جو مٹی سے پیدا ہوئی تھی نا، کہاں کی مٹی تھی، کہاں سے پیدا ہوئی، لیکن ہمارے جسم کو اللہ تعالیٰ نے بنانا تھا تو سب کو جمع کر دیا۔ پھر ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ جب رات ہم سو رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بستر کے اوپر جس میں پوری رات آپ سو رہے ہوتے ہیں نا، اس بستر میں آپ کے 10 لاکھ ٹیشوز مردہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جسم کے 10 لاکھ ٹیشوز جو ہے نا وہ نکل کر مردہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا وہ تو ضائع ہو گئے، اگر روزانہ اسی طرح نکلتے رہے تو ہماری حالت کیا ہو جائے گی؟ ہم بالکل پتلے ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں سے ہماری وہ ٹیشوز نکل رہی ہیں اور وہاں غذا سے اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹین دے رہا ہے، لہذا ہم پھل پھول رہے ہیں، ہم کم نہیں ہو رہے۔ تو یہ روزانہ رات کو ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مرتبہ کسی بستر پر تم سو لو تو دوبارہ اس پر اس وقت تک نہیں سونا جب تک کہ اس بستر کو جھاڑ نہ دو۔ یہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے فرمایا، ایک چھوٹی سی سنت ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ بستر پہ سوئے، اٹھ کے بستر نہ جھاڑے، دوبارہ سو جائے تو وہ جو 10 لاکھ ٹیشوز پڑے ہوئے ہوتے ہیں مردہ، وہ آپ کی اسکن کو خراب کر دیتے ہیں، آپ کی اسکن کی جو ہے وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک جو سنت ہے اس میں ہمارے لیے کتنی بہتری ہے۔ تو اگر ہم ساری سنتوں کو لے لیں گے تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کتنی بہار آ جائے گی۔ اس میں نہ اللہ کا فائدہ ہے نہ اللہ کے رسول کا فائدہ ہے، سراسر ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے، اچھا مثال میں یہ بیان کر رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہمارے لیے دنیا بھر کی غذاؤں کو جوڑ سکتا ہے، جو ہمارے ٹوٹے ہوئے جسموں کو روزانہ جوڑ دیتا ہے، تو آپ سوچیں کہ جو بندہ مر کر گل سڑ کر ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے جسموں کو کیوں نہیں جوڑ سکتا؟ جبھی قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں ویسے ہی جمع کرے گا جس طرح کہ اللہ نے پہلے دن جمع کیا تھا۔ جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے تبھی تو بکھرے ہوئے تھے، جب اللہ نے وہاں پہ جمع کر دیا تو قیامت کے دن بھی جمع کر دیا۔ اب جب قیامت کے دن جسم کو جمع کرے گا تو روح کو بھی دوبارہ لوٹا دے گا۔ اب جب روح کو دوبارہ لوٹا دے گا تو میدان محشر میں ہم سب کھڑے ہو جائیں گے اور سب سے حساب و کتاب ہوگا، اور پھر جو جنت میں چلا جائے گا ابدی نعمتیں پا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، اور جو جہنم میں چلا گیا تو وہ خسارہ ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کی محدود سی زندگی ہے یہ ایک آزمائش کا سامان ہے۔ اس آزمائش کے سامان میں ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنی ہے۔ اب ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ جسم کا بھی تقاضا ہے، روح کا بھی تقاضا ہے۔ جسم کا تقاضا کیا ہے؟ کھانا، پینا، سونا، جاگنا۔ یہ ایسا تقاضا ہے کہ اگر یہ نہ ہونا تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ لیکن اس میں بھی اعتدال چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ حد سے زیادہ ہی کھانا شروع کر دے تو ہر عقل مند کہے گا کہ یہ تو اس کے لیے نقصان دہ، اور اگر روزانہ ہی روزہ رکھنا شروع کر دے تو یہ بھی اس کے لیے نقصان دہ۔ تو کھا کے بھی بندہ مر رہا ہے، نہیں کھا کے بھی بندہ مر رہا ہے۔ ایک بندہ یہ بولے کہ میں سوں گا ہی نہیں، ایسی دوائیاں آتی ہیں جو کھا لینے کے بعد آپ کو نیند نہیں آئے گی، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر استعمال کیا تو آپ کے لیے نقصان۔ تو وہ پوچھے کہ اچھا سونا پھر ہمارے لیے فائدے مند ہے؟ میں 1 مہینے تک سوتا ہی رہوں گا۔ ڈاکٹر کہے گا کہ سو گے تو بھی نقصان ہے۔ تو کیا مطلب؟ کھانا، پینا، سونا، جاگنا یہ کوئی چیز بری نہیں ہے، لیکن حد سے زیادہ ہو جائے تو یہ بری ہے۔ ایک اعتدال میں رہ کر یہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ تو یہ تو جسم کا تقاضا ہے۔ اب روح کا تقاضا کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس میں بھی اعتدال چاہیے۔ صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ایک صحابیہ آئیں، کہنے لگی کہ میرا شوہر ایسا ہے
کہ رات بھر نفل پڑھتا ہے اور دن بھر روزے رکھتا ہے. تو جو رات بھر روزہ رکھے تو آپ سوچیں کہ وہ تو بیوی کے پاس جاتا ہی نہیں ہوگا، اور جو دن کو روزہ رکھے کام پہ بھی نہیں جاتا ہوگا. تو حضور نے پھر اس کو بلا لیا. تو جب وہ آیا نا تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی مجھ سے خوش ہوں گے. حضور ناراض ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے مال کا بھی تجھ پر حق ہے، لہذا ہر چیز کے اندر اعتدال رہ کر زندگی گزارے. اب دنیا میں آپ جس کو بھی اٹھائیں گے نا اس کی زندگی میں آپ کو اعتدال نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہم جیسا ایک بندہ ہے، اس کی زندگی کیا ہے؟ ہم جیسی ہے. وہ معصوم تو نہیں ہے. دنیا میں اچھے سے اچھے بندے کو اٹھائے نہ کہیں زیادتی ظلم ملے گا، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ حضور معصوم ہے اور حضور نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا. لہذا اگر آپ کو اعتدال ملے گا تو حضور کی ذات کے اندر ملے گا. حضور کی ذات کے اندر کیسے؟ کہ ہمارے نبی رات کو سوتے بھی تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے. آپ حضور کاروبار بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے. دن بھر حضور جو ہے وہ حکومت کے نظام کو بھی سنبھالتے تھے، رات کو کھڑے ہو کر مصلی بھی پڑھ رہے ہوتے تھے. پھر ان کی بیوی کہتے ہیں کہ حضور نے باریاں بھی مقرر کی ہوئی تھی. تو حضور نے ہمیں جو اعتدال کا راستہ بتایا نا، وہ ہم اعتدال کے راستے پہ رہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا. لیکن آج دیکھیں کہ ہمارے یہاں اعتدال نہیں ہے. جو مذہبی ہے وہ اتنا مذہبی ہے کہ وہ پھر دنیا سے دور ہے، اور جو دنیا میں لگا ہوا ہے تو وہ اتنے دنیا میں لگا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقت ہی نہیں ہے اس کے لیے. اور پھر آپ دیکھیں نا ظلم کا معاملہ ایسا ہے کہ ظلم کر رہا ہے تو ظلم ہی کرتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعتدال